دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں انسان کے لیے بہت محبوب بنائی ہیں، ایک مال، دوسرا اولاد۔ اور دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں ایک اعلان فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، ایسے شفیق والد اپنے بچے کو ہر وہ باتیں بتا دیتے ہیں جن میں ان کے لیے بھلائی ہو، نفع ہو، اور وہ باتیں بھی بتاتے ہیں جس میں بچے کا نقصان ہو، تاکہ ہمارا بچہ ان باتوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، بلکہ کوئی کسی پر اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا اللہ انسانوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے خالق کائنات نے بھی انسان کو وہ تمام باتیں بتا دی جس میں اس کے لیے خیر تھی، بھلائی تھی، نفع تھا، تاکہ انسان وہ خیر اور بھلائی کے کام کرتا رہے اور برائی کے کاموں سے بچتا رہے، اور یہ انسان سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو محبوب ہیں، اور اس میں انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ آدمی اس چیز کے شر سے بچے جو اس سے بہت زیادہ محبوب ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہ دنیا انسان کو بہت محبوب ہے، مال انسان کو بہت محبوب ہے، اب انسان اس مال کے نقصان سے بچ جائے، اس مال کے اندر جو بھلائی ہے وہ لے لے اور جو شر ہے اس سے بچ جائے، اس کی بہت زیادہ ضرورت۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس مال کی محبت نے لوگوں کا ایمان بیچ ڈالا، اس مال کی محبت نے، اس دولت کی ہرس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر ڈالا ہے، اس مال کی ناجائز خواہش نے پڑوسی کو پڑوسی سے جدا کر دیا ہے، اس مال کی ناجائز خواہش نے وعلیکم السلام عزتوں کو قربان کر ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تمہارے لیے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کر رہے ہیں، انسان کو آزمایا جا رہا ہے، یہ انسان خیر ہے یا یہ انسان شر ہے، کیا یہ انسان اچھا ہے، کیا یہ انسان برا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ میری آزمائش ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے، ہر آدمی کے لیے ایک آزمائش ہے کہ انسان اس مال کی محبت میں اعتدال کے ساتھ کام لیتا ہے یا حد سے بڑھ جاتا ہے۔ مال کے کمانے میں حلال کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جائز کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ پھر اس مال کے استعمال میں بھی آزمائش ہے، حلال اور جائز جگہ پہ لگاتا ہے یا غلط جگہ پہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی زندگی کا ایک خلاصہ بتایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تھوڑا بہت اسے چیزوں کی سمجھ آئی تو اس وقت اس کو کھیل اچھا لگتا تھا۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کو چھنچنا دے دیا جاتا تھا، وہ ہاتھ میں کھلونا دے دیا جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہی میری کل اساس، کل کائنات، یہی میری کل جائیداد ہے، وہ اس کے ساتھ مشغول تھا۔ اگر اس سے بچے سے کھلونا چھن جائے تو وہ سمجھتا ہے میری کل کائنات لٹ جائے، وہ رونا شروع ہو جائے۔ اب ایسا کھیل ہے جس کھیل میں کوئی فائدہ بھی نہیں نظر آ رہا، جس میں ہار جیت بھی نہیں تھی، جس میں کچھ اس کو ایسی چیز ملنے والی بھی نہیں تھی اس کے بدلے میں۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہ بڑا ہوا، اس کا ایک اور زمانہ شروع ہوا ہے،
وہ زمانہ لہو کا ہے، وہ ایسے کھیل کا عادی بنا ہے جس کھیل میں اسے کچھ ہار جیت نظر آتی تھی، ہار جیت نظر آتی تھی۔ مثال کے طور پر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو کسی کے ساتھ بنٹے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت اسے نظر آ رہی ہے، کہیں دوڑ کا مقابلہ ہے وہاں ہار جیت نظر آ رہی ہے، کہاں کوئی اور کھیل رہا ہے اس کھیل میں اس کی لگن ہے اور وہ کھیل اسے پسند ہے۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ شروع ہوا انسان کا، وزینت، لڑکپن کا زمانہ آیا، تھوڑا سا جوانی کا اسے شعور بخش آیا تو یہ انسان خوبصورتی کا دل دادا بن گیا۔ اس کو اچھا لگتا تھا کہ میرے کپڑے بالکل صاف ہوں، پریس ہوں، اس میں ایک سلوٹ بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آدھا گھنٹہ اپنے بال سیٹ کرنے پہ لگا دے کہ اسے زینت پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے۔ یہ انسانی زندگی۔ اچھا، ہر مرحلہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے مرحلے کو سمجھتا ہے کہ میں نے ضائع ہی کیا ہے۔ اب انسان سے پوچھئے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور جب آپ کے ہاتھ میں چھنچنا چھن جاتا تھا تو وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کھیل اچھا تھا، وہ کہے گا وہ بھی کیا کھیل تھا۔ پھر آپ اس سے پوچھیں تھوڑا سا آپ بڑے ہوئے تھے، آپ اس وقت میں جو کھیل کھیلا کرتے تھے وہ کھیل آپ کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی میں نے وقت ضائع کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو زیب و زینت کا زمانہ آیا، جس زمانے میں اس کو خوبصورتی اچھی لگتی تھی، اس زمانے میں بھی ایک وقت میں آتا ہے یہ بھی ڈھل جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو اپنے کیریئر بنانے کی فکر ہو جائے گی، میرے پاس ڈگریاں جمع ہو جائے، میرے پاس کوئی اپنا اچھا عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھا کاروبار مل جائے، مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، میری کوئی اچھی ترتیب بن جائے۔ اس کو یہ پھر پسند آ گیا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، میرے نمبر سب سے اچھے آئے ہیں، میں نے فلاں ڈگری بھی لے لی ہے، میں نے فلاں کام شروع کر دیا ہے، میں نے فلاں کام شروع کر دیا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس پر بھی بس نہیں ہوتی ہے، انسان کا اس سے بھی ایک آگے زمانہ چلا جاتا ہے جس میں انسان صرف مال کی کثرت چاہتا ہے، مال کی کثرت چاہتا ہے۔ 35-40 سال سے اوپر چلا جائے بندہ تو اس کو یہ چاہیے کہ مجھے مال بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے اس کے کپڑوں کو گندا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے کپڑوں کی سلوٹ خراب ہو گئی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب ایسے وقت میں پہنچ چکا ہے کہ اس کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی باقی نہیں رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کے کپڑوں کی استری خراب ہوتی تھی تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اب اس کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے، میرے بچے نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہے، میرے کپڑوں کی سلوٹ چلی گئی ہے، استری خراب ہو گئی ہے، نہیں، یہ پہلے والے وقت کو اب بھول چکا ہے، یہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ فرمایا یہی ایسے ہی اس کی مثال ہے جیسا کہ ایک کسان ہوتا ہے، میہ برستا ہے، بارش برستی ہے، وہ ایک دانہ ڈالتا ہے زمین میں، وہ بارش کے برسنے سے زمین پہ سبزہ ہوگا، نباتات ہوگی۔ وہ جو نباتات اور سبزہ تھا شروع میں تو بالکل باریک سی کومپل تھی، تھوڑا سا بڑا ہوا تو بڑا سر سبز و شاداب نظر آنا شروع ہوا، بڑا خوبصورت لگتا تھا، نگاہوں کو بھاتا تھا۔ ہوا یوں فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، ایسے ہی وقت ہوتے ہوتے وہی جو آپ نے سبزہ لگایا تھا، کھیتی لگائی تھی، وہ پک گئی، زرد ہو گئی، کٹ گئی، حتیٰ کہ بھوسا بن گئی، ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہی انسان بچپن سے چلا، جوانی آئی، لڑکپن آیا، اسی کے ساتھ بڑھاپا آیا، کمزور ہوا، یہاں تک کہ اس پر موت کا فیصلہ آیا۔ یہ انسان کی زندگی یوں چلتی آتی ہے۔ فرمایا ہے انسان غور سے سن لے اس بات کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ساری زندگی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تمہیں اپنی جوانی بھی نشے میں نہ ڈال دے، تمہیں دنیا کی زیب و زینت بھی نشے میں نہ ڈال دے، دنیا کا مال و متاع بھی غرور میں نہ ڈال دے، دنیا میں صحت اگر عطا کی ہے خالق کائنات نے تو یہ صحت بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ مال اور اولاد بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک سبق پڑھایا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد دونوں چیزیں میں نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہیں،
میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے میری رضا والے اعمال کرتے ہو، یا انہی چیزوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو گزار کے آ جاؤ کہ ساری زندگی ایک ہی بات کی دوڑ میں گزر جائے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے، اور یوں کرتے کرتے انسان مر کے چلا جائے۔ ایک جگہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم سے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آئے گا، اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے تم پر، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دے اور پھر تم دنیا میں حرص کرنے لگو، ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ان پر دنیا پھیلا دی گئی اور وہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو گئے۔ ہر آدمی اس حرص میں تھا کہ میں زیادہ کما لوں، میں زیادہ لے لوں، پھر دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی حرص میں لگ جاؤ، تنافس میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر ڈالے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک کر دیا۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، میٹھی ہے، سرسبز ہے، اچھی لگتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں پہلے لوگوں کا جانشین بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آج میں اور آپ آباد ہیں نا، اس سے پہلے اس دنیا میں ہمارے آبا و اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ میرا گھر نہیں ہے، میں تو عارضی طور پر آیا ہوں، چند دن میں نے آ کے اس مہمان خانے میں گزارے ہیں، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ اللہ تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین کیوں بناتے ہیں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ میاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کون سے اعمال کر کے میری بارگاہ میں پہنچو گے، تم کیسی نیکیاں کر کے آؤ گے، کون سے اعمال کر کے آؤ گے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہاں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حلال کما کے آؤ گے، رزق حلال کھا کے آؤ گے، حلال جگہ پہ لگا کے آؤ گے، اپنی زندگی کو صحیح مصرف پہ صرف کر کے آؤ گے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم کون سے اعمال لے کر میری بارگاہ میں آؤ گے۔ پھر فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچتے رہنا، دنیا سے بچتے رہنا، کہ دنیا کے فریب میں مبتلا نہ ہو جانا، دنیا کی خوبصورتیوں اور زینتوں میں اپنی ساری صلاحیتوں کو نہ لگا دینا، ایسے طور پر دنیا میں منہمک ہو جاؤ اور تمہیں آخرت کی بات ہی اچھی نہ لگے، تمہیں آخرت کا تذکرہ افسانہ لگے، تمہیں موت کے بعد کی زندگی افسانہ لگے۔ ایک بات بہت اہم ہے، سائنس کا کون انکار کرتا ہے؟ سائنس تو انسانی مشاہدے کا نام ہے، انسانی تجربے کا نام ہے، ہر آدمی اسے مانتا ہے۔ سائنس کی وہاں تک مانو جہاں تک سائنس جاتی ہے، کچھ مقام ایسے آ جائیں گے جس پہ سائنس بس کر جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ سائنس سے پوچھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے، تو آپ کو یہی جواب دے گا سپیس، خلا، اوپر آسمان ہے، سائنس وہ کہتی ہے یہ سب خلا ہے، سپیس ہے۔ دائیں بائیں اس کائنات کی انتہا کیا ہے، اس کے آگے کیا ہوگا، تو یہی بتائے گی اس کے آگے سپیس ہے، خلا ہے۔ اس کے بعد جہاں سائنس بس کر جاتی ہے وہاں سے وہی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اصل میں ہم نے جو رہنمائی لینی ہے وہی الہی سے رہنمائی لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے رہنمائی لینی ہے۔ وہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ سب عارضی ہے، اور اس میں جو انسان کو بھیجا ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، وہ بھی ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہیں جن کا مطمع نظر اس دنیا سے ہٹ کے کوئی اور چیز بھی ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پہلے لوگوں کے خلیفہ ایسے جانشین بنے، ایسے ناخلف لوگ پہلے لوگوں کی جگہ پہ آئے، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
دنیا کی ریل پیل ہوئی ہے، دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے انہوں نے دنیا ہی کی چیزوں کو اپنی زندگی کا آخری منزل اور اپنی منتہا سمجھ لیا. اس کے علاوہ انہیں اگلا جہان بھی نہیں نظر آئی، موت بھی نہیں نظر آئی، اللہ کی یاد بھی نہیں نظر آئی، خالق کے کائنات بھی نہیں نظر آیا. ان کا مقصود محض دنیا کی زندگی بن کے رہ گیا. فرمایا ایسے لوگ ناخلف ہیں، یہ صحیح جانشین نہیں ہیں، یہ برے جانشین بنے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑے. فسوف یلقون غیا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداع الامم کما تداع العاقلۃ الی قصعتها. قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر لوگوں کو ایسے بلائیں جیسے کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا نحن یومئذ قلیل، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان تعداد میں کم ہوں گے اس لیے غیر ہم پر مسلط ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے. وانتم یومئذ کثیر، ان دنوں میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن وانتم غصا، ان کا غصہ الثلج. تمہارا حال ایسے ہوگا جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح ہوگے. ایسا ہوگا کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ تمہاری دوسری اقوام کے دلوں میں رعب ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری قوت اور شان ان کے دلوں میں نہیں بیٹھے گی. وجہ یہ ہوگی کہ تم موت کو ناپسند کرو گے اور تم دنیا کے ساتھ محبت کرو گے. حب الدنیا و کراہیت الموت. سب سے بڑا قصور یہ ہوگا کہ تم دنیا کے ساتھ محبت کرو گے اور موت کو ناپسند کرو گے. حالانکہ ایمان والے کو سمجھایا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. اہم ترین بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. کون سمجھتا ہے کہ میرے لیے دنیا قید خانہ ہے؟ نہیں سمجھتے نا. اگر آدمی سمجھے کہ جیل کے اندر بھی تمام آج کل سہولیات دی جاتی ہیں، ایک کلاس والوں کی ایک مثال کے طور پر قید خانہ ہے کہ اس کے لیے ان کے لیے اچھے بستر بھی ہیں، فریج بھی رکھے ہوئے ہیں، اخبار و رسائل بھی ان کو مل رہے ہیں، ساری چیزیں ان کو میسر ہیں، لیکن ان سے کہا جائے کہ تم اس قید خانے میں ہمیشہ رہو گے، تو ہرگز کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، جتنی بھی اسے جیل میں سہولیات دی جائیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں ہمیشہ رہوں. اس کا دل اٹکا ہوا ہے کب مجھے یہاں سے رہائی ملے گی، کب مجھے آزادی ملے گی. بالکل اسی طرح سے ایمان والا یہ دنیا کی زندگی کو تو پل سمجھتا ہے، اس کا وطن، اس کا گھر جنت ہے. ہم سب کے والد سیدنا آدم علیہ السلام کہاں کے مکین تھے؟ جنت کے رہنے والے تھے. ہمارا وطن کون سا ہے؟ جنت ہے، ہم نے وہاں جانا ہے. اس لیے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو آدمی اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے. ہاں یہ تب ہوگا جب میرے اور آپ کے دل میں اس دنیا کی ناپائیداری آ جائے. کون آدمی ایسا ہے جو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کا انکار کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے دنیا، ہر ایک نے دنیا ضرورت کی کمانی ہے، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کے جو قرآن کریم نے اہل جنت کے اوصاف بیان کیے، وہ ان کی پہلی خوبی یہ ہوگی جب وہ جنتی آدمی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ علل اعلان کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ، او لوگوں سنو یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا نام اعمال ہے. کیوں آپ کو یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا؟ آپ کے وہ کون سی خوبیاں تھی، کون سے اعمال تھے، کون سی صفات تھی؟ تو وہ ان میں سب سے پہلی بات یہ بتائے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں دنیا میں رہا اور میرا یقین تھا کہ ایک دن میں حساب دینے والا ہوں، ایک دن میں اپنے اعمال کے حساب سے ملنے والا ہوں. مجھے یہ یقین تھا. دنیا مسلمان بھی زندگی گزار رہے ہیں، کافر بھی زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان اور کافر کی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے میں ایک ہی فرق ہے. مسلمان زندگی گزارتا ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے، وہ اس بات کو کبھی بھولتا نہیں ہے کہ اس دنیا کی عیش سے میں نے تو اصل میں آخرت کا سامان کرنا ہے. سادہ لفظوں میں اگر کہوں تو میں بے جانی ہوگا، یہ ادھار کی چیز ہے ایک زندگی. جتنا اس سے فائدہ لے سکتے ہو لے لو. ادھار کی چیز ہے، مستعار چیز ہے، عاریت لی ہوئی چیز ہے. جتنا اس سے، بلکہ اگر کہوں بے جانی ہے، مہلت ہے اللہ کی قسم، اس مہلت سے نفع لے لیں،
اس مہلت کو کام میں لے آؤ، اس مہلت کو کار خیر کا سبب بنا دو، اس زندگی کو آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اتنا پیارا جملہ ہے قرآن کا، اگر اہل ایمان اس پہ غور کرے اللہ کی قسم ایک ہی جملہ نصیحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اس دنیا کی زندگی میں زاد راہ لے کے چلے جاؤ، سامان سفر لے لو، آخرت کا توشہ لے لو۔ اے اللہ آخرت کا توشہ کیا لیں؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سنو سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، سب سے بہترین زاد راہ ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہنا، اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج خرابی کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کی محبت سب سے بڑی چیز انسان کے دل میں دماغ میں سوار ہو گئی۔ دنیا کی مثال ایسے ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملے میں اس کو سمجھا دیا۔ اس کی مثال ایک کشتی کی ہے، پانی ہوگا تو کشتی چل سکے گی، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ہے، لیکن پانی کشتی سے باہر ہونا چاہیے۔ اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے، ضروریات زندگی ہونے چاہیے، جائز اور حلال روزگار کے ذرائع ہونے چاہیے، لیکن دل میں نہیں۔ اس حد تک انسان دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے کہ جائز اور ناجائز کی پرواہ چھوڑ دے، حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے، اس حد تک دنیا کو عزیز سمجھنے لگے کہ مجھے مل جائے جہاں سے ملے۔ یہ وہ حد ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اس کو فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی دنیا کی محبت جب انسان پر غالب آتی ہے، انسان کبھی اپنا ایمان بیچ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی جھوٹی گواہی بیچ دیتا ہے۔ جب یہ دنیا کی محبت غالب آتی ہے، یہی انسان کبھی عزت کو خراب کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اپنے ہی بھائیوں کا حق دبوچ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اپنی بہنوں کا حصہ اپنے قبضے میں لے کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ غور سے سن لو اے اہل ایمان، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ کہتے ہی ہے کہ جس سے انسان کے خیر اور شر ہونے کا پتہ چلے۔ فتنہ ایسی چیز کو بولتے ہیں جس سے پتہ چل سکے، آزمائش لیا جا سکے، پیپر ہے، امتحان ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی صاحب ایمان تھا، یہ آدمی کیسا تھا۔ آج کسی سے بھی پوچھو مرنا کیسے چاہتے ہو، ہر آدمی یہی کہے گا ایمان والی موت چاہتا ہوں، کلمے والی موت چاہتا ہوں۔ ایسے کہتا ہے نا بھی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے مجھے اللہ نہ کرے ایمان والی موت نہیں چاہیے، کلمے والی موت نہیں چاہیے۔ اس سے اگر پوچھا جائے جیسے مرنا چاہتے ہو زندگی ایسے کیوں نہیں گزارنا چاہتے؟ زندگی بھی تو ایمان والی چاہیے نا، زندگی بھی اسی کلمے کے نیچے چاہیے نا بھی۔ ایک طالب علم سے آپ پوچھیں ہاں بھی امتحان ہے، امتحان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاس ہونا چاہتے ہیں، فیل ہونا چاہتے ہیں؟ ہر طالب علم یہی کہتا ہے پاس ہونا چاہتا ہوں، فرسٹ آنا چاہتا ہوں، اچھے نمبر لینا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے کتاب پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، سبق یاد کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ سبق پڑھتا نہیں ہے، کتاب کھولتا نہیں ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ امتحان میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا 21واں پارہ ہے، یعلمون سورۃ العنکبوت، دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں، دنیا کے سارے نقشے اسے یاد ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کا اسے پتہ ہے، نہیں پتہ تو آخرت کا نہیں پتہ۔ غفلت ہے، لاپرواہی ہے تو وہ صرف آخرت کی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں دو گروہ بتایا ہمیں، ایک ہی ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا مطمع نظر صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں
इंसानों को समझाने के लिए फरमाया तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया, बल तुक्सिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, अपने हर मामले में अपनी दुनिया बनाना चाहते हो। हालांकि वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी बेहतर भी है और हमेशा हमेशा की जिंदगी भी है। तुम दुनिया चाहते हो, दुनिया नापायदार भी है, दुनिया हमेशा की चीज भी नहीं है, फना होने वाली चीज है। कौन समझदार आदमी ऐसा है जो वक्ती नफा चाहता हो और हमेशा का नफा ना चाहता हो? हर आदमी ये चाहता है मुझे हमेशा का नफा मिले, हमेशा का नफा मिले। यकीन जानिए हमेशा का नफा अल्लाह ताला ने ईमान और नेक आमाल के साथ जोड़ के रखा है। माल और दौलत को आखिरत के संवारने का जरिया तो बना लीजिए, आखिरत के बिगाड़ने का जरिया ना बनाइए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने हजरत के जमाने में फतूहात फरमाई थी, बेतहाशा इलाके फतह हुए, हत्ता कि इतना माल गनीमत एक दफा आया, ऐसे ढेर लगा माल गनीमत का, उसमें चांदी भी थी, बहुत सारी अशिया कीमती कीमती थी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माल गनीमत के ढेर के पीछे छुप गए, इतना मालूम मता आ गया। हजरत ने उस वक्त अजीब दुआ फरमाई, या बारी ताला, आपने हमें ये दुनिया इतनी फरावानी से अता कर दी है, ऐ अल्लाह हमें इस माल और दौलत को आखिरत के संवारने का जरिया बना दीजिए, आखिरत के बिगाड़ने का जरिया ना बनाइए। हमारा ये माल और दौलत हमारी आखिरत के काम आने वाला तो बने, आखिरत के लिए रुकावट न बने। अजीज दोस्तों, आज की सारी गुफ्तगू का हासिल ये है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जो जिंदगी अता फरमाई है, ये एक मोहलत है, ये एक चांस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक मुस्तआर चीज है, आरियत की चीज है। इससे हमने फायदा लेना है और इससे हमने अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी को संवारना है। अल्लाह हम सबको ईमान और नेक आमाल वाली जिंदगी नसीब फरमाए और इसी पे खात्मा नसीब।